بابا رتن ہندی کا سفر محبت۔ یوں تو زندگی کے ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی بغیر کوشش کے کہیں نہیں پہنچ سکتا، لیکن بابے کو پانا یا کسی روحانی شخصیت کو تلاش کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ اب اس طرح نہیں کر سکتے مزے سے پلنگ پہ بیٹھے ہیں حقہ پیتے پیتے یا میز پر بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لگاتے رہیں اور بابا چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اشفاق صاحب کسی بابے کا فون نمبر تو بتائیں، کسی کا موبائل نمبر تو دے دیں۔ اب ایسا تو ہوتا نہیں کہ کوئی پوسٹر نہیں ہوتا ہوگا، اور آپ حیران ہوتے ہوں گے، اور جب بہت دور آگے نکل جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو اندر سے ہو پیدا ہوتے ہیں، اچانک سامنے آتے ہیں، آپ کو آپ کے اندر کی باتیں آپ کا ہی بابا بتاتا رہتا ہے۔ بہرحال انسان کے ذہن میں پھر یہ آرزو پیدا ہوتی ہے، جیسے یہ لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں میں بھی اپنے اندر کا میک اپ کروں۔ انسان اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے الگ طریقے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اندر کا میک اپ کرنا مطلب اپنی روح کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں قریب میں ہی بھارت میں ایک جگہ جسے بھٹنڈا کہتے ہیں، بڑا مشہور شہر ہے کیونکہ ریلوے کا بڑا جنکشن ہے جہاں جتنی بھی گاڑیاں بھارت کے شمالی علاقوں میں چلتی ہیں وہ سب کی سب یہاں سے ہو کے جاتی ہیں۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس محاورے کو جانتے بھی ہوں گے کہ جی اس نے بی اے وایا بھٹنڈا کیا ہے، اس لیے کیونکہ وہ آسان بی اے ہوتا ہے۔ کوئی منشی، کوئی فاضل مولوی ایک انگریزی کا امتحان دے کر ایک لولی لنگڑی بی اے کی ڈگری لے لیتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی بھٹنڈا بہت مشہور تھا، لیکن میری نظروں میں نگاہوں میں اس شہر کا رتبہ ان ساری چیزوں سے بلند ہے۔ کسی زمانے میں اس شہر میں ریت کے میدان میں شام کو نوجوان اکٹھے ہوتے تھے، بہت عرصوں کی بات ہے یہ، کھیلتے تھے، لٹ گھماتے تھے، سب کچھ کرتے تھے اور کہانیاں بیان کرتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکے نے اپنے ساتھیوں سے یہ ذکر کیا کہ دھرتی پر ایک اوتار آیا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، رتن ناتھ نے کہا، تجھے جگہ کا نہیں پتہ؟ اس نے کہا نہیں مجھے معلوم نہیں، دنیا والے یہ جان گئے ہیں کہ اس دھرتی پر ایک اوتار آیا ہے۔ اب رتن ناتھ کے دل میں خود بت شروع ہوئی کہ وہ کون سا علاقہ ہے اور کدھر یہ اوتار آیا ہے۔ میری زندگی میں یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی اور میں کتنا خوش نصیب ہوں گا کہ اگر اوتار دنیا میں ہے میں اس سے ملوں۔ نہ ملا گیا تو بڑی کمزوری اور نامرادی کی بات ہوگی۔ چنانچہ اس نے ارد گرد سے پتہ لیا، کچھ بڑے بزرگوں نے کہا کہ وہ عرب میں آیا ہے اور عرب یہاں سے دور ہے۔ وہ رات کو لیٹ کے سوچنے لگا بندہ کہ عرب نہیں جا سکتا، وہاں جانے کے ذرائع تو تھے نہیں اس کے پاس، لیکن تہیہ پکا اور پختہ کیا۔ ابھی میں آپ کو سالوں نہیں صدیوں پرانی بات بتا رہا ہوں۔ بہرحال اس نے نہ کوئی بات کی، نہ کوئی اعلان کیا، نہ کوئی رسالہ، نہ کچھ کتاب۔ اس نے اپنے دل میں اس دیوتا کا روپ اتارا کہ میں اس کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، خوش نصیب بننا ہے۔ اس نے مضبوطی سے ڈانگ لی، اس کو تیل پلایا، بلم پکڑا خونخوار جانوروں سے بچنے کے لیے، موٹی کھال کے اور موٹے تلے کے جوتے بنوائے اور ڈانگ رکھ کے چل پڑا۔ چلتا رہا چلتا رہا، میں نے سنا ہے اوتار آیا ہے۔ اب لوگ اس کو سمجھتے تو تھے نہیں، تڑپ سے اندازہ لگاتے تھے۔ آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ یہ وہ چاہتا کیا ہے، تو راستہ دکھانے لگے۔ اور تو کوئی ہسٹری اس کے پاس تھی نہیں، تو آہستہ پتہ چلا اس کو کہ اس شہر کا نام مدینہ جہاں وہ اوتار آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ہزاروں میل کا سفر کیا، یہ مدینہ کون سا دور ہے، 600-700 کلومیٹر وہ کر لوں گا۔ چلتے چلتے وہ مدینہ پہنچ گیا۔ اب بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بات کا، اور ذکر بھی بہت کم جگہ پر ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ جی بابا رتن ہندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بس پھر معلوم نہیں اس کا کیا ہوا، لیکن غالب گمان ہے اور عقل کہتی ہے اور ہم اندازے سے پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا ہوگا، اور وہ ان کے پسندیدہ لوگوں سے بھی ہوگا۔ وہ کس زبان میں اس سے بات کرتے ہوں گے، کیسے رابطہ کرتے ہوں گے، خدا جانے کہاں رہتے ہوں گے۔ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس طلب جو ہے وہ خوش نصیبی تھی۔ وہ اتنے معزز میزبان کا مہمان ٹھہرا اور وہاں رکا۔ آپ کو یاد ہوگا جب رسول پاک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں کی لڑکیوں نے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دف پر گانا شروع کیا تھا کہ چاند کدھر سے چڑھا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے۔ ایک فکشن رائٹر کے حوالے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا محکمہ تو اس وقت ہے نہیں جنہوں نے ان سب سے کہا ہو کہ تم یہ سب کرو اور ایسا سب کچھ ہونا ہے۔ بس ذکر کرتے ہوئے لڑکیوں نے برتن مانجتے کہا ہوگا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، ان قریب آ جائیں گے، تو دوستوں نے مل کے بات کی ہوگی کہ چلو ہم ساری کھڑی ہو کے دف بجا کے گیت گائیں گی۔ اور جب حضور کے آنے کا وقت آیا ہوگا تو کسی نے کہا ہوگا کہ بھاگو، کوئی محکمہ تو ہے نہیں، کوئی فون تو تھا نہیں، سب نے ایک دوسرے سے بتا کے خوشی کے مارے اور وہ چھتوں پہ چڑھ کر اور ٹینوں پہ چڑھ کر انہوں نے جو ہے وہ دف بجائیں اور گانے گائے۔ بہت اور سے لوگوں نے بھی رتن ہندی پہ ریسرچ کی ہے، ایک جرمن اسکالر بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے سب سے زیادہ اس پہ کام کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست اکرم چغتائی ہیں، وہ بڑے تحقیق کے آدمی ہیں، انہوں نے مجھے جرمن زبان میں رتن ہندی کے بارے میں ایک ریسرچ سنائی کہ رتن ہندی کون تھے اور کتنی دیر وہاں رہے، کیسے رہے اور کیا رہے۔ ہمیں تو اتنا پتہ نہیں۔ رتن ہندی بھی کمال کا آدمی تھا، کیوں اس نے خود کو تاریخ میں آنے نہیں دیا، کیوں اس نے شور نہیں مچایا کہ میرا نام بھی درج کرو۔
لیکن یہ ضروری نہیں نا کہ اب رسول اللہ سے محبت ہو تو اونچی آواز میں بولیں گے، ایک دوسرے کو بتانے لگیں، یہ تو رتن ہند ہی کر سکتا ہے۔ تو جب میں یہ سب کچھ دیکھ چکا اور پڑھ چکا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بعض اوقات ایسی حکایتیں بھی بن جاتی ہیں لیکن دل نہیں مانتا۔ میں بڑی پریشانی میں رہا کیونکہ مجھے ایسا کوئی ذریعہ نہیں ملا جس کا سہارا لے کے میں ان کے روٹ کو جس راستے سے گئے تھے پہچان سکوں۔ یہ پتہ چلتا تھا کہ جرمن ریسرچ سے کہ وہ حضور کے ارشاد پر ان کی اجازت لے کر واپس ہندوستان آ گئے تھے۔ اب ہندوستان آئے ہوں تو اپنے گاؤں بھی گئے ہوں گے، بھٹنڈا میں قیام کیا ہوگا۔ سوچ میری چھوٹی ہے، درجہ بھی چھوٹا ہے، لیول بھی میرا بہت چھوٹا ہے، پھر بھی میں نے اللہ سے کہا تو میری مدد کر کے ان کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے۔ اب پاکستان بن گیا ہے، میں بھٹنڈا بھی نہیں جا سکتا، پوچھو بھی کس سے، 1400 سال پرانا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ میری داڑھی میں بلا کا درد ہوا اور رات بھر میں بیٹھا رہا تکلیف کے عالم میں۔ اب ہمیں کسی معروف دندان صاحب کا پتہ نہیں۔ بہرحال صبح میری بیوی گلبرگ میں مجھے ڈاکٹر مسعود کے پاس لے گئیں۔ ان سے ملے، بڑے خوش اخلاق اور اعلیٰ درجے کے سرجن اور اس وقت یہ ہماری کرکٹ ٹیم کے ڈاکٹر تھے۔ بڑی دوستی ہوئی، ان سے ملنا ملانا ہو گیا، گھر آتے رہے، ملتے رہے۔ ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی، وہ کسی زمانے میں اسکول ٹیچر تھے ان کے والد۔ اب بھی 80 سال کی عمر میں سائیکل بیٹھ کر ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے۔ اتنے بڑے سرجن کے بعد ٹیوشن پڑھاتے تھے لیکن مفت۔ الجبرے کے بہترین ٹیچر تھے، میں ان سے کہتا تھا کہ سر چھوٹی گاڑی خرید لیں، کہتے تھے نہیں اشفاق میاں مجھ سے سائیکل ہی چلتی ہے، بس میں ٹھیک ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کافی سال بھٹنڈا کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کیسا بندہ آپ نے ملوا دیا۔ میں نے کہا یہ فرمائے ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آثار تھے کہ جن کا تعلق بابا رتن ہندی کے ساتھ ہو؟ کہنے لگے بیٹا ان کا بہت بڑا مزار ہے وہاں پر، بڑے چڑھاوے چڑھتے ہیں وہاں پہ، ہندو مسلمان مرد عورتیں سب آتے ہیں۔ اور جو تمہارا دوست ہے ڈاکٹر مسعود، میرے گھر 13 برس تک اولاد نہیں ہوئی تھی، میں پڑھا لکھا شخص تھا، ایسی باتوں پہ میں اعتبار نہیں کرتا جن پہ انبڑ کرتے ہیں۔ پر ایک دن میں جا کر بابا رتن ہندی کے مزار پہ بڑا رویا اور میں نے کہا کچھ نہیں، بولا کچھ نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ جو سیانے بندوں کو شرک کا ڈر رہتا ہے نا، کچھ نہیں رویا، بس گیا وہاں جا کے بہت رویا اور رو کے واپس آیا۔ ان کی کہانی کا مجھے پتا تھا کہ یہ مدینہ شریف لے گئے تھے۔ مزار پہ آنے کے بعد میں گھر آیا، رات کو مجھے خواب آیا کہ میں جس ہندوستانی انداز کے سفید داڑھی والے بابا جی آئے اور کہنے لگے لے اپنا کاکا پھڑ، بس یہ اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا جی کہاں سے آیا ہے؟ ماں صاحب کہنے لگے جب میں نے خواب میں وہ بچہ اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں رتن ہندو ہوں۔ اور کیسے بے وقوفوں کی طرح رویا کرتے ہیں، صبر سے چلتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی رکھتے ہیں اور ادب سے جاتے ہیں۔ ماں صاحب کہنے لگے مجھے سفر اور لاٹھی کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا جی اس کا مسئلہ میرے پاس ہے۔ مجھے سمجھ میں آیا جو لڑکیاں حضور کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھیں وہ خوش قسمت تھیں۔ ہم کچھ مصروف ہیں، کچھ دل ہمارے مصروف ہیں، اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتے، لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی آرزو ضرور دل میں رکھنی چاہیے۔ جب دل میں یہ ہو جائے نا پکا اور تہیا تو راستہ بھی مل جاتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کوئی وظیفہ کر لیتے ہیں، وظیفہ کرنا اچھا ہے لیکن یہ راستہ نہیں ہے۔ راستہ وہی ہے جو چھوٹے موٹے گھروں سے نکل کر ٹیلوں کی طرف جاتا ہے جہاں وہ لڑکیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ انہیں کیا علم اور کیا پتہ، کوئی کتابیں نہیں پڑھی لکھی تھی۔ ان کے دل میں ایک آرزو تھی کہ جو نور کی صورت میں بڑھتی چلی گئی اور آہستہ اس کا مقام بلند ہوتا چلا گیا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ آج کل ہم معلومات کے راستے پہ چل رہے ہیں کیونکہ انفارمیشن کی صدی ہے۔ ہم اس صدی میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن محبت کا راستہ دوسرا ہے جو ہم کو اوپر لے جاتا ہے۔ ہم محبت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، چلے محبت نہ کی جائے، چلے کچھ دیا نہ جائے۔ نبی کریم فرماتے تھے نرم لہجہ، مسکراہٹ، صدقہ جاریہ، کبھی کبھی اسے جاری کر دیا کریں، ہنس کے بول پڑیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بھی مفقود ہو گیا ہے، جھگڑے ہیں، لڑائی ہو گئی، ہم محبت تو ایک طرف رہی، مسکراہٹ بھی کسی کو نہیں دیتے۔ حالانکہ جب آپ کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، گھوری ڈالتے ہیں، سلوٹے ڈالتے ہیں تو آپ کے چہرے کے 72 مسلز کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مسکرائیں تو صرف 2 مسلز ٹینشن میں آتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے، لیکن نہیں ہوتا۔ مجھے یہ سارے راز معلوم ہے لیکن مجھ سے بھی نہیں ہوتا۔ اندر کی بات چھوڑ کر ہم اور آپ تو صرف سامان اکٹھا کرنے پہ لگے ہیں، لیکن اس سامان کم بخت کسی کام کا نہیں ہے، بالکل کام نہیں آتا۔ اب اگر آپ سوچیں میرے پاس ایک بار پیسے جمع ہو گئے 1,13,000، اب میں عمر کے اس حصے میں سمجھ میں آیا ہوں، میری سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا کروں۔ میرا جی چاہتا ہے میں اپنی ذات پہ خرچ کروں، کیا کروں؟ دھوپ میں بیٹھ کر مولی کاٹ کر اسے مسالہ لگا کے کھا لوں، میں ایسا کر نہیں سکتا۔ تو میں اب اس پیسے کا کیا کروں؟ تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی الفت، تھوڑی مسکراہٹ جاری کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چیک کیش کرانے پہ کوئی خرچہ نہیں آتا۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔